نحمده ونصلي على النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اگر آپ لوگ پریشان ہیں، اگر آپ لوگ نا امید ہو گئے ہیں، اگر آپ لوگ مایوس ہو چکے ہیں، تو میرے پیارے بہن بھائیوں چھوٹا سا قصہ اور میریکل سٹوری جو ہے حجاج بن یوسف کی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ حجاج بن یوسف کو آپ جانتے ہی ہوں گے، آپ نے کہیں نہ کہیں زندگی میں ان کا نام سنا ہی ہوگا۔ یہ اتنے ظالم انسان تھے کہ انہوں نے اپنے دور میں اتنے گناہ کیے، اتنے ان گنت گناہ کیے، اور انہوں نے لاکھوں لوگوں کے سر قلم کیے، بے گناہ لوگوں کے سر قلم کیے۔ میں کہتی ہوں کہ ظالم ترین انسان جو تھا وہ حجاج بن یوسف تھا، لیکن جب ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تیری مخلوق نے تو کہہ دیا ہے کہ حجاج بن یوسف بخشنے والا نہیں، لیکن اے میرے اللہ مجھے تیری رحمت سے امید ہے کہ تو مجھے بخش دے گا۔ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز جو تھے، جنہیں عمر ثانی کہا جاتا تھا، وہ کتنے متقی تھے، لیکن وہ بیٹھتے تو کہتے تھے کہ اللہ مجھے حجاج بن یوسف والی معافی دے۔ اور جو ہے نا، اور اولیاء اکرام بھی کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف مطلب ساری زندگی گناہ کیے، لیکن وہ جو ہے نا اللہ سے معافی مانگ کے اللہ کی امید لگایا کہ اللہ دی رحمت بہت وسیع ہے۔ اس نے کیسی اللہ کی تعریف کی، اللہ کا دل جیت لیا، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ بھی ایسے ویسے وظائف کر رہے ہیں، نظر میں گھرے ہوئے ہیں، جادو آپ کے اوپر کوئی کر رہا ہے، ساری زندگی آپ نے پیسہ، مال، دولت، اپنے صحت سب کچھ گوا دیا ان جادوؤں کے توڑوں میں، تو یہ جو آج کل نئے آئے ہیں جنید بنگالی، فلانی بنگالی اور فلانا یہ اور وہ جو جادو کرتے ہیں اور توڑ کرتے ہیں، ان کے پاس نہ آ جائیں میرے پیارے بہن بھائیوں۔ اللہ نے آپ کو خود ہی راستہ دکھا دیا ہے، اگر آپ نہیں اپنا رہے تو آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں، سوری ٹو سے، لیکن آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ آؤ استغفار کی طرف، اللہ سے مانگو، استغفر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کتنی دفعہ پچھلی ویڈیوز میں آپ لوگ کے ساتھ میں نظر کی ایسی ٹپس شیئر کی ہیں، آج پھر میں آپ کو نظر چھوٹا سا بتا دیتی ہوں، پھر عمل کرنا آپ کا کام ہے، آپ کرتے ہیں یا نہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک نماز کے بعد آپ بیٹھے باوضو ہو کر پانی کی بوتل لیں، اور آپ اول و آخر درود شریف، درود ابراہیمی پڑھ کے 7 مرتبہ بیچ میں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آپ نے یہ تفصیل سے آرام سے سکون، جیسے آپ کو میں نے سکھایا ہے، اور بھی خشیت سے آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ پڑھ کے ان بندوں کو اپنے سوچ میں لائیں جن کی نظر لگ چکی ہے، آپ کے گھر کو یا آپ کے بچوں کو یا آپ کے رشتوں کو، آپ کی زندگی کو آپ لائیں، اور پھر آپ جو ہے نا اس پانی کو غور سے دیکھیں۔ آپ نے پھونک نہیں مارنی، صرف آپ نے اس پانی کو غور سے دیکھنا ہے۔ اب یہ پانی آپ خود بھی پئیں، اپنے گھر میں بچوں کو بھی پلائیں، آپ کے گھر کے 4 کونوں میں بھی اس کا چھڑکاؤ کریں۔ یقین کریں جو جادو ہوگا، نظر جو بھی ہوگی آپ کی خود ہی زائل ہو جائے گی۔ اگر جادو ہوگا نا، بد سے بدترین جادو بھی ہوگا، تو آپ یہ کریں اور ساتھ میں آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ پڑھتے رہیں۔ یہ بہت عظیم وظیفہ ہے۔ اللہم اغفر لی پڑھتے رہیں، جو آپ کے منہ میں آتا ہے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی واغفر لی، آپ اللہ سے مانگتے رہیں، پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو دیتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے بالکل مایوس نہیں ہونا۔ میرے اللہ نے، نبی پاک نے فرمایا ہے، گناہ سمجھ کر معافی مانگنے والا اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کو کون پسند ہے؟ جو گناہ بھی کرے اور پھر وہ قبول بھی کرے کہ ہاں میں نے گناہ کیا، اور پھر وہ اللہ سے معافی بھی مانگے، بس اس نے اللہ کو جیت لیا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ہم سے بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گناہ ہوتے ہیں، تو اب ہم نے بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر۔ اگر آپ نے کبھی استغفر اللہ نہیں پڑھا تو آپ خالی استغفر اللہ کی طرف آئیں۔ پھر اگر آپ پڑھنے والے ہیں تو آپ 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اگر آپ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں تو آپ روزانہ 700 مرتبہ پڑھیں، 1200 مرتبہ پڑھیں، کم سے کم زیادہ سے زیادہ آپ کا دل کرتا ہے تو آپ پھر 12,000 مرتبہ پڑھیں، 7,000 مرتبہ پڑھیں۔ یہ وہ مقداریں ہیں جو اولیاء کرام کی طرف سے ہم لوگ کو بتائی گئی ہیں، اور میں آپ کے ساتھ ویڈیو میں جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند ہے، ذرا سی پسند ہے تو پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور شیئر اتنا کریں کہ اس جزائے خیر میں آپ بھی شامل ہو جائیں، اور جو استغفار کی طرف آئے گا میرے تھرو تو اس کا ثواب مجھے ملے گا، اس کے فائدے مجھے ملیں گے۔ تو اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ شیئر، تو اس کے فائدے آپ کو بھی میرے ساتھ ساتھ ملتے رہیں گے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، بس بات یہی ہے کہ ہم نے جو ہے نا گناہ کر کے، اور جو ہے نا
وظائف الٹے سیدھے پڑھ پڑھ کے جادوگروں کے پاس جا کے جو ہے نا تالے لگا لیے ہیں اپنی قسمت کے دروازوں پر. اب ان تالوں کو کیسے کھولنا ہے؟ اب ان تالوں کو استغفار سے کھولنا ہے. کہتے ہیں شیخ میں پڑھ رہی تھی ایک شیخ کا واقعہ، وہ یہ کہتے تھے کہ جو ہے نا میں نے شیخ وہ کہتے ہیں کہ نا میں نے کتنے سال 24 سال اللہ سے معافی مانگی اپنی گناہوں کی. کیوں؟ ان سے لوگ کہتے ہیں کہ تم اتنے بڑے ولی کیسے بن گئے؟ تو کہتے ہیں آؤ لوگوں تمہیں بتاتا ہوں میں کیسے اتنا بڑا ولی بنا. میں نے 24 سال اللہ سے معافی مانگی. میں ہر روز رات میں اٹھتا. دیکھیں انسان جو گناہ کرتا ہے وہ اس کے آنکھوں کے آگے آتے ہیں، ضمیر ملامت کرتا ہے. کہتے ہیں میں ندامت سے روتا ہے، میں اللہ کے لیے ندامت لے کے گیا، میں اللہ کے لیے گریا لے کر گیا، میں اللہ کے لیے آنسو لے کر گیا، میں اللہ تعالیٰ کی پریشانی لے کر گیا. میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا. 24 سال میں نے اللہ سے معافی مانگی تو آج جا کر میں اللہ کا ولی اللہ بنا ہوں. تو میرے پیارے بہن بھائیو، ہم نے 4 دن 10 دن استغفار پڑھنا ہے پھر چھوڑ دینا ہے. تو کیسے ہماری زندگی بدلے گی؟ کیسے ہماری زندگی کے حالات بدلیں گے؟ کیسے اللہ ہمارے لیے رزق کھولے گا؟ کیسے اللہ ان پریشانیوں کو، ان دکھوں کو، تکلیفوں کو، بچوں کے ان غلط اولاد کے رویے کو، اپنی بیٹیوں کے نصیب کیسے کھلیں گے؟ اسی طریقے سے کھلیں گے میرے پیارے بہن بھائیو کہ آپ استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، استغفار کو اپنا لائف سٹائل بنا لیں. تو بس آپ نے استغفار پڑھنا ہے. لیتی ہوں آپ سے اسی امید کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی، پسند آئی ہوں گی. لیتی ہوں آپ سے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.